ہر تعلق کہیں نہ کہیں مان توڑ دیتے ہیں اور پھر پوچھا جاتا ہے میں نے کیا ہی کیا ہے۔ کبھی کبھی ہم کچھ لوگوں کو ہمیشہ کے لیے کھو دیتے ہیں، لیکن وہ مر نہیں جاتے بلکہ ان کی وہ صفات کہیں دفن ہو جاتی ہے جن سے ہمیں محبت تھی۔ ڈی پی ہٹانے سے اچھا ہے زندگی سے وہ لوگ ہٹاؤ جن کی وجہ سے ڈی پی ہٹانی پڑتی ہے۔ جو آپ سے تنگ ہو اسے چھوڑ دیا کریں، اسے خود کو ٹھکرا کر چھوڑ جانے کی مہلت نہ دیں۔ بوجھ بننے سے یادیں بن جانا بہتر ہے۔ زندگی آسان کسی کی بھی نہیں ہوتی، بس اپنی اپنی اداکاریاں ہوتی ہیں۔ کوئی جھیل لیتا ہے اور کسی میں برداشت کرنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ رشتوں کی فکر کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ جس نے جتنا ساتھ نبھانا ہے وہ صرف اتنا ہی ساتھ نبھائے گا۔ خوش اخلاقی ایک ایسا عطر ہے جسے جتنا زیادہ آپ دوسروں پر نچھاور کریں گے اتنا ہی زیادہ خوشبو آپ کے وجود سے آئے گی۔ خوبصورت ہے وہ سوچ جو دوسرے انسان کے لیے اچھا سوچے، اور خوبصورت ہے وہ انسان جسے اللہ ایسی سوچ عطا کرے۔ ایک شخص بن کر نہ جیو بلکہ ایک شخصیت بن کر جیو، کیونکہ شخص تو مر جاتا ہے مگر شخصیت زندہ رہتی ہے۔ والدین اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کو دنیا کی ہر چیز دیتے ہیں، صرف جو نہیں دے سکتے ہیں وہ ہے نصیب۔ میرا رب مجھے ان میں شامل فرما جن کے راستے آپ تک آ کر ختم ہوتے ہیں، جن کی نمازیں قضا نہیں ہوتی، جنہیں آپ کے فیصلے پہ اپنے فیصلوں سے زیادہ بھروسہ ہوتا ہے۔ ان میں سے شامل فرما جن کا بڑھاپا تو آپ ہی کا ہے پر جوانی بھی آپ کی ہی رہتی ہے۔ یہ دنیا بہت خوبصورت ہے اور پرامن ہو سکتی ہے اگر وہ انسان دوسرے انسان کو زندگی گزارنے کا ہی حق دے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ ہمیشہ یہ دعا کیا کریں کہ کوئی چیز ہو یا نہ ہو، کوئی انسان ہو یا نہ ہو، اللہ آپ کے دل میں کسی کی وجہ کے بغیر سکون ڈالے، کسی کے ہونے یا نہ ہونے کے باوجود آپ کا دل مطمئن ہو، آپ کی خوشی کسی چیز سے وابستہ نہ ہو، کیونکہ یہی اصلی سکون ہے۔ تقوی والا انسان دوسروں کو پریشانی میں مبتلا نہیں کرتا بلکہ جس سے ملتا ہے چہرے پر مسکراہٹ لے ملتا ہے۔ اس کے بولنے اور چالنے میں عاجزی اور انکساری ہوتی ہے۔ وہ خود بھی خوش رہتا ہے اور دوسروں کی خوشیوں میں شریک ہونا جانتا ہے۔ مومن خاموش ہوتا ہے مگر اندھا نہیں ہوتا، یعنی وہ جانتا ہے کہ کون اس کے خلاف ہے مگر پھر بھی وہ سب کے لیے اپنے دل کو صاف رکھتا ہے۔ تم ماضی کے دکھ بھول جاؤ گے، اللہ تمہیں اتنا نواز دے گا، ذرا انتظار کرو۔ تمہاری دعا اور تمہارا صبر ضائع نہیں جائے گا۔ تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، وہ جلد تمہاری کہانی مکمل کر دے گا، اور اللہ تمہیں لڑکھڑاتا ہوا دیکھ تو رہا ہے مگر یقین رکھو وہ کبھی تمہیں گرنے نہیں دے گا۔ بے شک میرے پیارے رب کریم، میں نہیں جانتا کون سی زمین، کون سا دل اور کون سا فیصلہ میرے لیے میرے حق میں بہتر ہے، مگر آپ تو جانتے ہیں نا کہ آپ کے یہ گناہگار بندے اب بے حد تھک چکے ہیں۔
زمانے کو دیکھ ڈر چکے ہیں، لوگوں کے ہاتھوں ٹوٹ چکے ہیں۔ میں نے اپنے تمام کاموں کی بھاگ دوڑ آپ کے ہاتھ میں سونپی ہوئی ہے، لہٰذا میرے لیے ایسے دروازے کھول دے جس کی وسعت مجھے حیران خوش کر دے۔ آمین۔ کبھی اللہ سے محبت کا اظہار کیا ہے؟ کبھی اللہ تعالیٰ کو بولا ہے کہ یا اللہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے؟ کبھی اللہ تعالیٰ کو بولا ہے کہ آج میں نے آپ کو بہت یاد کیا ہے؟ ہم لوگوں کے پیچھے تو بہت بھاگتے ہیں نا، لوگوں کو تو اکثر یہ سب کہتے رہتے ہیں مگر اللہ کو نہیں کہتے، کہتے بھی ہیں تو بہت کم، کبھی کبھار۔ ہم اپنے آپ میں اتنا گم جاتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھول جاتا ہے۔ شاید اسی لیے اقبال نے کہا کہ نماز بھی پڑھتے ہیں تو پھر اس سے گناہ کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ انتظار میں ہوتا ہے کہ کب ہم اسے یاد کرتے ہیں، کب اسے ویسے پکارتے ہیں جیسے پکارا جانے کا حق ہے۔ اور جب ہم اللہ کو اس حد تک یاد کریں گے تو معجزے کیسے نہیں ہوں گے۔ اکثر ہم بھول جاتے ہیں، اللہ کو اس سے بات کرنا بھول جاتی ہے، نماز چھوڑ دیتے ہیں، بھول جاتی ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور گناہ کر بیٹھتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ اس کی محبت کے بنا انسان مخصوص ایک وجود ہے، زندگی کے بغیر وجود جس میں اللہ کی محبت نہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں اس کی رحمت کی چادر کو، مگر وہ نہیں بھولتا، کہیں بھی، کسی بھی جگہ، کسی بھی حال میں، ہر لمحے وہ نہیں بھولتا۔ اس کو تمہارے گناہوں سے بھی فرق نہیں پڑتا۔ اگر ایک بار تم اس کی جانب لوٹ جاؤ تو آسمان کی اونچائی جتنے گناہ بھی لے کر آ سکے پاس جاؤ نہ تو بس وہ آنسو کے ایک قطرے سے معاف کر دے گا، سب بھلا دیتا ہے، مگر محبت کرنا نہیں چھوڑتا۔ ایسی محبت کرتا ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کی اصلیت ہمارے سامنے ضرور کھولتے ہیں۔ ہر انسان کی جب کوئی انسان ہمیں تکلیف دیتا ہے وہ اپنی حقیقت دکھا جاتا ہے کہ وہ اصل میں کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اشارہ ہی سمجھو اور اپنے دل کو مزید تکلیف سے بچا لو۔ اس انسان سے خود کو دور کر کے دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو تم سے دور کر دے جو آگے جا کر تمہارے دل کو توڑ نہ دے، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو تمہاری زندگی سے نکال دے گا ان حقیقتی دکھا کر۔ اللہ کو پانے کا سفر آسان ہوتا تو یعقوب کی آنکھوں کی روشنی نہ جاتی، ایمان کمزور پڑ جاتا، کوئی بات نہیں، قدم لڑکھڑا جاتے، کوئی بات نہیں، دل گھبرا جاتا، کوئی بات نہیں، رونا بھی آتا، مگر کوئی بات نہیں، مگر اس سب کے بعد بھی تمہارا بھروسہ نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ چلتے چلتے تھک بھی گئے ہو تو قدم رکھنے چاہیے، روتے بھی ہو تو شکوہ نہیں کرنا چاہیے، اور یہیں پہ اللہ کو اس کے پیارے بندے سے ملتی ہے، وہ جو سفر کرتے رہتے ہیں، وہ جو گر کر بھی بھٹکتے نہیں
اور یہی یقیناً تمہیں اللہ کا بنا دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کو تو بس تمہارا یقین دیکھنا ہے۔ کچھ لوگ زندگی میں صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ جب ان کو کسی کی ضرورت پڑتی ہے وہ آپ سے بات کر لیں، اپنے دل کا بوجھ اتار لیں، تھوڑا ہنس لیں، سچ کہو تو وقت گزار لیں۔ وہ آپ کو ایک دوست یا ایک چاہنے والے کی طرح نہیں، ایک ضرورت کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں۔ آپ ان کو میسج کرو گے تو وہ بات کریں گے، نہیں کرو گے تو آپ کو بھول جائیں گے۔ لیکن اس سب کے علاوہ جو بات تکلیف دیتی ہے وہ یہ کہ ان کو اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا کہ وہ کیسے ہمارے خلوص کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کو جانے دو اپنی زندگی سے، اپنے لیے آسان کر دو اپنی زندگی کو۔ سب کہتے ہیں اللہ دکھ اس کو دیتا ہے جس سے وہ پیار کرتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو مجھے یہ دکھ منظور ہے۔ آئینہ یہ جیسے اللہ چاہتا ہے ویسا ہوگا، جیسے تو چاہتا ہے نا اللہ اسی میں راضی ہو، میں جیسا تو میرے لیے سوچا ہے اسی میں خوش رہو گے۔ یا اللہ میں وعدہ تو نہیں کر سکتا یا اللہ لیکن میں کوشش کروں گی۔ تیرا بنایا یہ دل کبھی کبھی کمزور پڑ جاتا ہے یا اللہ، اس لیے میں ہمیشہ کوشش کرتی رہوں گی اپنے غموں میں مسکرانے کی۔ ہاں رونا تو آتا ہے، رو لوں گی، لیکن تجھے ناراض نہیں کروں گی۔ یا اللہ تجھ سے شکوہ نہیں کروں گی۔ یا اللہ اس کی روتی آواز میں زمانے بھر کا سکون دریا در آیا تھا۔ اللہ کے سامنے انسان کی مرضی چلتی ہوگی نور۔ ہاں لے کیا مطلب؟ مطلب کہ کیا انسان جیسا چاہتا ہے ویسا اسے مل سکتا ہے؟ ہاں لے کیوں نہیں مل سکتا، وہ ضرور دیتا ہے، بس اس سے مانگتے رہو۔ زندگی میں نصیبوں کے کھیل بھی ضرور ہوتے ہیں، لیکن نصیب بدلنے کے کیا اللہ کی قدرت نہیں؟ کیا اس نصیب کو تمہاری چاہت میں بدلنا اس کا اختیار نہیں؟ تلخیوں سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے تمہاری دعاؤں کی شدت۔ دعائیں ضرور سنتا ہے اللہ، سچے دل سے نکلی ہوئی پر خلوص صدائیں۔ وہ میرا رب کریم ہے، اس سے ہر حال میں دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ کچھ انسان اپنا دل چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ان کی دعا قبول نہیں ہوتی، پر ان کو چاہیے کہ وہ دعا کرتے رہیں۔ وہ رب کریم ہے، وہ ضرور سنے گا۔ اللہ ٹوٹی ہوئی چیزوں کو بڑی خوبصورتی سے استعمال کرتا ہے۔ ٹوٹے ہوئے بادل بارش برساتے ہیں، ٹوٹی ہوئی مٹی کھیتوں کے ساتھ قائم ہوتی ہے، ٹوٹی ہوئی فصل کی پیداوار کے بیج نے پودوں کو زندگی دیتی ہے۔ لہٰذا جب آپ کو لگتا ہے آپ ٹوٹ چکے ہوں تو یقین کریں کہ اللہ آپ کو کسی بڑی چیز کے لیے استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اللہ حساب رکھتے ہیں ہر اس بات کا جس پر تم نے دکھ دل کے ساتھ صبر کر لیا تھا، جب تم نے نم آنکھوں کے ساتھ بھی ہنسنا نہیں چھوڑا تھا، جب اچانک لٹکے لٹکے ماضی کی تلخ یاد نے دل اور دماغ کو بوجھل کر دیا تھا اور تم نے بے چین ہو کر کروٹیں بدلی تھی۔
جب رات کو سوتے میں آنسو تمہاری آنکھوں سے پھسل رہے تھے اور تمام انجان تھے، مگر اللہ بے خبر نہیں تھا۔ جب کسی کے سخت جملوں نے تمہارے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے اور تم مسکرا کر ستے اور تمہاری ہر اس تکلیف کا حساب رکھا۔ تمہیں یہ وقت بھلے ہی مشکل لگ رہا ہو، مگر تمہاری سب مشکلات کا حل بس ایک کے کن میں رکھا ہے۔ کوئی بات نہیں، اگر تم آج بالکل ٹوٹے ہوئے ہو، دل شکستہ ہونا کوئی گناہ نہیں، بس مایوس مت ہونا۔ وہ رب تمہیں آزما رہا ہے، سزا نہیں دے رہا۔ اس نے تمہاری مشکل کے ساتھ آسانی بھی رکھی ہے۔ تمہارے مسائل کا حل تمہیں ابھی نظر نہیں آ رہا، مگر ایسا نہیں کہ کوئی حل موجود ہی نہیں ہے۔ ہر چیز اپنے وقت پر سلجھ جائے گی، ہر زخم سے وہ شفا دے گا۔ بس تم اس کی ذات سے تعلق بنائے رکھنا، ہر کام آسان وہی کر دے گا۔ اللہ تمہیں تب تک توڑتا ہے جب تک تم اس سے جڑ نہیں جاتے۔ وہ تمہیں تب تک بے سکون رکھتا ہے جب تک تم اپنا سکون اس میں تلاش نہیں کر لیتے۔ وہ تب تک تمہیں عارضی محبتوں کی طلب لگائے رکھتا ہے جب تک تم اس کی محبت کی پہچان نہیں کر لیتے۔ اداس ہوں، سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں، کچھ بھی صحیح ہوتا نظر نہیں آ رہا، مگر دیکھو وہ رب تمہیں نہیں بھولا۔ دعا کا راستہ تمہیں اس نے دیا ہوا ہے، نہ ہی ابھی تو پھر یہ یقین رکھو کہ دعا قبول بھی ہوگی۔ یہ مشکلات زندگی کا ایک حصہ ہے، پوری زندگی نہیں۔ دن اچھے بھی آئیں گے۔ تمہارے کیا ہوا جو آنسو خشک ہو گئے ہیں؟ کیا ہوا جو اب الفاظ نہیں ساتھ دے رہے؟ رب تو تمہاری خاموشی بھی سن لیتا ہے۔ ایسی ہار کر مت بیٹھو، سب ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ وہ رب العالمین تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ اس جہاں کے پار ایک مقام ہے جس کو عرش الہی کہتے ہیں، اور وہاں ہر صدا پہنچتی ہے۔ وہاں خاموشی چیخ سنائی دیتی ہے، وہاں ایک ایک پل، ایک ایک آنسو کا حساب رکھا جاتا ہے۔ تو تم پرسکون ہو جاؤ، وہاں زیادتی نہیں ہوتی۔ ہر آنکھ سے بڑھ کر دیکھنے والا تمہارا یہ حال دیکھ رہا ہے، وہ واقف ہے ہر اس ظلم سے جو دنیا نے تم پر کیا۔ وہ تمہیں اس کا ایسا اجر دے گا، تم اپنی خوش نصیبی پر خود رشک کرو گے۔ وہ مہربان ہے، رب کچھ نہیں بھولتا۔ بے شک اس رب کے حوالے سب معلومات کر دینے کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے مکمل یقین کے ساتھ صبر کر جانا، اس بات کا اطمینان کر لینا کہ اب جو بھی ہوگا وہی بہتر ہوگا، کیونکہ وہ رب
آپ سے بے حد محبت کرتا ہے۔ وہ کچھ بھی ایسا نہیں ہونے دے گا جو آپ کو نقصان پہنچائے، اور اس کی قدرت اتنی وسیع ہے کہ وہ آپ کی سب دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ تو جب معاملات اس کے سپرد کر دو تو خود کو ہر پریشانی سے آزادی بھی کر دیا کرو، کیونکہ وہ بہترین کارساز ہے۔ وہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ وہ تمہاری چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بھی واقف ہے جو تم اس کی رضا میں راضی ہونے کے لیے کرتے ہو۔ وہ تمہارا صبر کرتے کرتے تھک کر گر اور پھر دوبارہ اٹھنا اور صبر کرنا بھی دیکھتا ہے۔ وہ تمہارے بے رابطے دعاؤں کو بھی جانتا ہے جو تم ہر وقت دل میں مانگتے رہتے ہو۔ اس کی بارگاہ میں تمہاری کوئی بھی تھوڑا سا بھی عمل ضائع نہیں ہوتا۔ وہ دیکھ رہا ہے، جانتا ہے تمہارا حوصلہ اور ہمت۔ وہ خاموشی ہے تم سے، اور اس کے پاس تمہارا اجر بھی تیار ہے۔ بس جلدی تم اپنے اجر حاصل کرو گے، اور پھر تم دیکھو گے وہ رب واقعی کچھ نہیں بھولتا۔ وہ ہر کوشش، ہر عمل کا اجر دیکھ کر ہی رہتا ہے۔ اللہ دور کبھی نہیں جاتا۔ جو دوری تمہیں محسوس ہو رہی ہے، وہ دوری بس ایک سجدے سے ختم ہو جائے گی۔ تم سجدہ کرو اور تم اسے اپنی سیغ رخ سے بھی قریب پاؤ گے۔ اور جو دوری آئی بھی ہے وہ اس کی طرف سے نہیں، تمہاری طرف سے آئی ہے۔ وہ دوری نہیں جانتے ہم خود ہی دور آ جاتے ہیں، اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے بھاگتے۔ تم جاؤ اس کی طرف، مانگو اس سے اس کی رحمت کو، اس کے کرم کو۔ وہ تمہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ معجزے کیا ہوتے ہیں؟ معجزے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں، وہ ہوتے ہیں معجزے۔ کب ہوتے ہیں؟ جب ہر امید ختم ہونے کے باوجود بھی انسان اپنے رب کی قدرت پر یقین رکھتا ہے، تب ہوتے ہیں معجزے۔ کن کے لیے ہوتے ہیں معجزے؟ تمہارے لیے ہوتے ہیں معجزے۔ ہم سب کے لیے ہوتے ہیں معجزے۔ معاملات جتنے بھی خراب ہو چکے، مشکلیں جتنی بھی بڑی نظر آ رہی ہیں، آپ کے رب کی قدرت سے باہر نہیں ہیں۔ کچھ ابھی کچھ پیاس کی شدت عروج پر تھی، تب ہی زمزم کا معجزہ ہوا تھا۔ تکلیف کا بڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ آسانی اور سکون بہت قریب ہے۔ دعا نہ چھوڑو، یقین نہ چھوڑو، معجزے ہوتے ہیں، معجزے ہوں گے۔ کبھی کبھی صبر کی رسی تھامے رکھنے سے ہاتھ چھلنی ہو جاتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے جب ہاتھوں سے خون بہنے لگتا ہے، تکلیف حد سے بڑھ جاتی ہے، انسان کا صبر کا پیمانہ لبزیر ہونے لگتا ہے، انسان تھک جاتا ہے۔ صبر کرتے کرتے ہوتا ہے ایسا جب ارد گرد گہرے اندھیرے دکھائی دیتے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتی اب کہاں جائیں۔ بس جب تکلیف اس مقام پہ پہنچ جائے
تو اتنا سمجھ لینا خود کو کہ اب مدد بہت قریب ہے، اب بہت جلد حالات بدلنے والے ہیں۔ حوصلہ رکھنا، امیدیں مت چھوڑنا، تمہارا یہ صبر کرنا رائے گا نہیں جائے گا۔ دعائیں قبول ہوں گی تمہاری بہت جلد، بس اس رب سے نا امیدی نہ ہونا۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی سب سے پسندیدہ چیزوں اور لوگوں سے دور کر دیا کرتا ہے۔ مقصد آپ کا دل دکھانا نہیں ہوتا، دراصل آپ کا اس رب کے قریب ہونا مقصود ہوتا ہے۔ اگر کہیں محسوس ہو کہ آپ اکیلے ہو تو مت بھولنا کہ آپ کم از کم اکیلے نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو اکیلا نہیں کرتا۔ کا نام زدہ دل میں لو، دل کی گہرائیوں سے پکارو اسے۔ آپ کی ماں آپ کی ایک پکار پر اتنا تڑپتی ہے تو وہ کتنا پاس آتا ہوگا۔ کبھی امیدیں نہیں کھونی، کبھی اداس نہیں ہونا، کیونکہ وہ کبھی امید توڑتا نہیں ہے، وہ دلوں کو جوڑنے والا ہے، وہ نور الہ نور کر دیا کرتا ہے۔ بے شک جو دوسروں کو بے چین کر دیتے ہیں نہ پھر اللہ ابھی نہیں سکون نہیں دیتا۔ اللہ انصاف کرنے والا رب ہے۔ اگر زندگی میں آپ کبھی کسی ایسے فیز سے گزرتے ہو تو سب اللہ پر چھوڑ دیا کریں۔ وہ رب خوب اچھے سے جانتا ہے کب کہاں کیا دیکھتا ہے۔ اپنی سچائی کو صرف اپنے رب کو بتایا کرو کہ وہ خود حق باطل کو الگ الگ کر کے رکھ دے گا۔ کچھ فیصلے اللہ پر چھوڑ دیا کریں، پھر رب کو ہی طے کر دے صحیح اور غلط، گر اور کھوٹا، اچھا اور برا۔ آپ کا رب آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ اور کچھ لوگوں کو اللہ موسیٰ کی طرح لاڈلا رکھتا ہے، انہیں تکلیف دیتا ہے، آزماتا ہے، انتظار کرواتا ہے، لیکن پھر ان کے لیے سمندر سے راستے نکالتا ہے، انہیں فرعون جیسوں سے محفوظ رکھتا ہے، انہیں پاکیزہ ہم سفر عطا کرتا ہے، اور ان کے لیے ذکر کو ہمراہ کرتا ہے۔ کس نے کہا لاڈلوں کو تکلیف نہیں ملتی؟ انہیں تو فرعون جیسوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ تکلیف تو سب کو ملتی ہے، مگر اس کے حصے میں زیادہ آتی ہے جو محبوب ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سے محبت سے انہی کو سنتا ہے جو اسے یقین اور مان سے پکارتے ہیں۔ وہ یقین جو ہر شخص اور مایوسی سے پاک ہو۔ وہ انہیں کبھی خالی نہیں لوٹاتا جو اسے منانے میں ہر حد تک چلے جاتے ہیں۔ جب وہ کسی کو سجدوں میں رونا سکھا دے تو پھر ان آنسوؤں کی لاج رکھتا ہے۔ جب وہ کسی بندے کو تہجد تک لاتا ہے تو اس پر ہر سفر آسان فرما دیتا ہے، اور پھر ہر وہ کام جو ممکن نظر آئے اس کے کن سے مکمل کر دیا جاتا ہے۔